بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس عزیزان محترم، آپ دیکھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہماری گفتگو مسلسل چل رہی ہے، اور میں نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نہایت توجہ سے ان معروضات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ کی دلچسپی نے ہمیں اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ اس موضوع کو زیادہ کھولا جائے، زیادہ بیان کیا جائے۔ اور چونکہ آپ کی طرف سے مسلسل جو فرمائشات ہیں ان کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ان پہلوؤں پر بھی، ان کی افضلیت کے ان پہلوؤں پہ بھی نظر ڈالی جائے۔ تو میں یہاں پر آپ نے محترم سننے والوں کی خدمت میں اس گفتگو کو پیش کر رہا ہوں اس عنوان سے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی افضلیت۔ یوں تو آپ دیکھیں، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسا آپ تاریخ کی روشنی میں اگر ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو جو مقام و مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں حاصل ہے، یوں تو ہر ام المومنین کا اپنا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن جو مقام و مرتبہ اور جو فضیلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہی وہ خاتون ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے گویا یوں کہا جائے کہ تفسیر سورہ کوثر کا بہترین منبع اور سرچشمہ قرار دیا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ آپ کی آغوش میں وہ بیوی پلی بڑی ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جناب خدیجہ کی۔ ایسی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں کوئی نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ملا ہے کہ آپ کی آغوش میں وہ بیوی پل رہی ہے، توجہ فرمائیں، کہ جو عصمت کی ماں ہے، جو ام الائمہ ہے، جس کی آغوش میں گویا یوں کہا جائے کہ امام حسن و حسین پلنے والے ہیں، کہ جن کے اوپر پروردگار عالم نے پوری شریعت کا انحصار کر دیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عزیزان محترم وہ عظیم خاتون ہیں، پروردگار عالم نے اس بی بی کا گویا انتخاب کیا ہے کہ امامت کو پالنے والی بی بی اسی آغوش میں پلے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہیں کہ جب کوئی ایمان لانے والا موجود نہیں تھا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی بزرگ نہ کوئی جوان، نہ کوئی مرد نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، اس وقت ایمان لائی ہیں جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ پہلی خاتون جنہوں نے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنی اطاعت و فرما برداری کا، اپنی محبتوں کا دل کھول کے اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ اور اس بات کی تصدیق خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنی زوجات کے سامنے کی ہے، اظہار کیا ہے اس کا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، روایات بھری پڑی ہیں اس بات سے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات رقم ہوئی ہے، محفوظ ہے یہ بات کہ جو مقام و مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ کسی بیوی کو حاصل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ افضلیت کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو حدیث افضلیت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زوجات میں سب سے افضل ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد
و فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و مریم ابنت عمران، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ ہیں۔ توجہ فرمائیں، خدیجہ بنت خویلد۔ اب آپ دیکھیں جنت میں جتنی بھی خواتین جانے والی ہیں، اب اس سے ہمیں بحث نہیں ہے عزیزان محترم کہ کون خاتون جنت میں جانے والی ہے اور کون نہیں ہے، یہ تو بات الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین جنت میں ہوں گی، چاہے وہ اولین میں سے ہوں، چاہے وہ آخرین میں سے ہوں، چاہے وہ متوسطین میں سے ہوں، جتنی بھی خواتین بہرحال جنت میں موجود ہوں گی، ان سب سے افضل کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یہ افضلیت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی۔ اور پھر کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کون ہے؟ فرعون کی زوجہ جناب آسیہ بنت مزاحم، اور مریم بنت عمران ہیں۔ یہ روایت عزیزان محترم کہ جسے عبداللہ ابن عباس نے بھی نقل کیا ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2668، یعنی یوں کہا جائے کہ 2668 نمبر حدیث، اور وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایت ذہبی کے بھی موافق ہے، تو پس یہ روایت تمام شیعہ اور اہل سنت محدثین اکابرین کے نزدیک معتبر ہے، صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تمام خواتین میں افضل ترین خاتون ہیں۔ جنت کی عورتوں میں، جنت کی خواتین میں سب سے افضل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ابن حجر عسقلانی نے عمار یاسر سے ایک روایت نقل کیا عزیزان محترم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد فضلت خدیجہ علی نساء امتی کما فضلت مریم علی نساء العالمین، خدیجہ نے میری امت کی عورتوں پر برتری حاصل کی ہے جس طرح مریم نے عالمین کی عورتوں پر برتری حاصل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو برتری جناب خدیجہ حاصل کر رہی ہیں اپنی زحمتوں کے عوض ہے، اپنی زحمتوں کے ذریعے ہے، اپنی محنتوں کے ذریعے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہی ہیں، تو خداوند عالم نے اس کا اجر کیا دیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے عزیزان محترم تصدیق کی ہے پیغمبر کی رسالت کی، ویسے ہی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی افضلیت کی۔ ادھر جناب خدیجہ ان پر ایمان لانے کی تصدیق کر رہی ہیں، تو عزیزان محترم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ جناب خدیجہ کی شان میں کوئی کم الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہے ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا یہ نبی وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا ہے۔ تو اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی افضلیت کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ برترین خواتین میں سے ہیں، تو عزیزان محترم کوئی خاتون کتنے ہی مقام تک کیوں نہ پہنچ جائے، جناب خدیجہ کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی تصدیق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور جس کی گواہی ان تمام روایات کے اندر موجود ہے، کہ جسے ابن حجر عسقلانی جیسے افراد نے معین کیا ہے، بیان کیا ہے، جسے مختلف احادیث کی کتب کے اندر بیان کیا، جیسے میں پہلی والی حدیث بھی بیان کر چکا ہوں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل نے بھی ان روایات کو بیان کیا کہ جنہیں ہم حدیث افضلیت کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور بیان کروں، توجہ فرمائیں، وہ حدیث کہ جسے بہشت میں حضرت خدیجہ کی برتری کو جو بیان کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں، توجہ فرمائیے گا، زمین پہ 4 لکیریں کھینچیں،
حضرت نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا کیا آپ جانتے ہیں اپنے اصحاب کرام سے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اصحاب کرام سے۔ تو اب آپ دیکھیں صحابہ کرام موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زمین پر لکیریں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ 4 لکیریں کھینچ کر کہا پیغمبر اصحاب کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے لکیریں کیوں کھینچی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ بہشت کی بہترین خواتین خدیجہ بنت خویلد ہے۔ یہ 4 لکیریں کھینچنے کے بعد دیکھیں کہا کہ یہ 4 خواتین بہشت کی بہترین خواتین ہیں۔ کون کون؟ کہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ، اور اسی طرح مریم بنت عمران۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں تربیتی لکیریں کھینچی ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی قول کے ذریعے کوئی بات بیان کرتے ہیں اور کبھی اس چیز کو پریکٹیکلی تصویر کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور کبھی خود عمل کر کے دکھاتے ہیں، جیسا کہ غدیر کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے بھی کہا اور خود تصویری روپ میں بھی بیان کر کے بتایا کہ دیکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو آپ دیکھیں زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے عمل سے بھی دکھا رہے ہیں تاکہ دنیا پہچان لے۔ یہاں پہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویری صورت پیش کی ہے کہ دیکھو میں تمہیں پریکٹیکلی طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ 4 لکیریں جو کھینچی ہیں میں نے، یہ در حقیقت تربیتی لکیریں ہیں۔ دنیا و آخرت میں عالم ہستی کی مثالی خواتین کو نام لے کر مشخص کیا اور تربیتی عنوان سے واضح کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 خواتین بہشت میں بھی اعلیٰ ترین خواتین ہیں اور قیامت تک ان سے برتر کوئی عورت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ دونوں جہاں کی برترین خواتین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء العالمین مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دونوں جہاں کی بہترین خواتین مریم بنت عمران ہیں، آسیہ بنت مزاحم ہیں، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ توجہ فرمائے دیکھیں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول سے آخر تک عالم ہستی میں تمام ادیان کی برترین خواتین کا نام لیا ہے کہ تمام، یا چاہے اولین ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والی جتنی خواتین دنیا میں آنے والی ہیں ان میں سب سے برتر خواتین یہ 4 خواتین ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی خواتین کی سردار خواتین ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 عورتیں دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، اور ان میں سے دنیا میں بہترین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ 4 خواتین دنیا کی بہترین خواتین ہیں، عالم کی سردار خواتین ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور بہشت میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سے نقل کیا جناب انس نے اور دیگر تمام افراد نے، جسے یوں کہا جائے کہ صحیح ترمذی کے اندر بھی ان روایات کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں صحیح ابن حبان میں بھی ان روایات کو نقل کیا ہے اور حاکم مستدرک میں بھی ان روایات کو بیان کیا گیا ہے۔
پس عزیزان محترم اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہرحال جتنی بھی روایات اگر آپ کھنگالیں افضلیت کے اعتبار سے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی افضلیت کائنات کی خواتین پر بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں بھی آپ کی برتری ثابت ہے، دنیا کی خواتین میں بھی، آخرت کی خواتین میں بھی، بہشت کی خواتین میں بھی، اور پیغمبر کی زوجہ ہونے کے عنوان سے بھی آپ افضل ترین زوجہ ہیں۔